ہے یہ ایک جبر اتفاق نہیں، جان ہونا کوئی مذاق نہیں۔ بہت سے شعراء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ منفرد لب و لہجہ کے شاعر ہیں۔ یہی بات جب جان ایلیا کے لیے کہی جاتی ہے تو دل و نگاہ بلا تامل قبول کر لیتے ہیں۔ یوں تو سب انہیں جان ایلیا ہی کہتے ہیں، لیکن ان کی ذہنی وسعت، بے نیازی اور وارفتگی میں سنے الفاظ و خیال ان کی شاعری کو مہمیز کرتے ہوئے عشق حقیقی کا رنگ عطا کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں انہیں جان اولیاء کہتا ہوں۔ معاصرین وہ اردو کے اشر و شعراء تک کو داد تحسین نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ میر و غالب کو ٹوکتا ہوں میں، سن رکھو جان ایلیا ہوں میں۔ جان ابھی 18 برس کے تھے کہ ہندوستان کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ گھر کے گھر ویران اور محلے کے محلے حالی ہونے لگتے ہیں۔ بارونق گلی کوچوں میں ویرانی رقص کرنے لگتی ہے۔ 1952 میں خاتمہ ذمہ داری نے رحیل سے ہی کسر پوری کر دی اور جان کی منظور نظر فارحہ وہ بھی کراچی ہجرت کر گئیں اور ان کی شادی ہو گئی۔ جان اولیاء جیسے پیدائشی شاعر کے دل پر کیا گزری ہوگی، اسے کوئی دل والا ہی محسوس کر سکتا ہے۔ جان کے بڑے بھائی رئیس امروہوی، جو 22 ستمبر 1988 کو کراچی میں اپنے کسی دشمن کی گولی کا نشانہ بن گئے، ان کی وفات پر جان لکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ماں باپ کی پھلواری کا سب سے حسین پھول تھے۔ قاتل شاید ان کا مرتبہ شناس تھا، اس لیے اس نے ان کے دماغ کو اپنا ہدف بنایا۔ بھائی دماغ ہی تو تھے۔ اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا، جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں۔ جان کو امروہہ سے بہت محبت تھی، اس لیے ہجرت آسان نہ تھی، لیکن انہیں امروہہ سے مہجور ہونا پڑا اور 1957 میں کراچی آ بسے۔ شاید جان اولیاء نے اسی کے پس منظر میں لکھا کہ کیسا نقصان ہو گیا اپنا، شہر سنسان ہو گیا اپنا۔ امروہہ ایک مردم خیز خطہ تھا جس نے عالم، فلسفی، دانشور، ناقد، شاعر، مصور، گویا تمام ماہر فنون کو پیدا کیا۔ شاید وہاں کی خاک میں وہ تاثیر تھی کہ زہر بھی بے اثر ہو جائے۔ سن 1340 عیسوی میں ابن بطوطہ امروہہ آئے، جس کا ذکر وہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ پھر ہم امروہہ پہنچے، جو ایک چھوٹا مگر خوبصورت شہر ہے۔ اس کے اہلکار مجھ سے ملنے آئے اور قاضی شہر نے ضیافت بھی کی۔ جان کا تعلق امروہہ کے علمی ادبی خانوادے سے ہے، جو کئی پشتوں سے داد سخنوری پا رہا ہے۔ جان اپنے خاندان کے 7ویں پشت کے شاعر ہیں اور کہتے ہیں کہ شاعری، علم و ادب کا سلسلہ پشت در پشت سے چلا آ رہا ہے۔ میرے والد شفیق حسن ایلیا اور ان کے 4 بھائی بھی شاعر تھے۔ وہ اپنے والد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ عربی، انگریزی، فارسی، عبرانی اور سنسکرت جانتے تھے۔ علم حیات سے خاص شغف تھا اور گرین وچ آبزرویٹری کے ماہرین برٹرینڈ رسل اور نرسیان سے ان کی خط و کتابت ہوتی رہتی تھی۔ جان ایلیا 14 دسمبر 1931 کے روز امروہہ میں پیدا ہوئے اور ان کا پورا نام سید حسین جان اصغر رکھا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 8 سال کی عمر میں پہلا شعر کہا، جو کچھ یوں تھا کہ چاہ میں اس کی تمانچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی مرے رخسار کی۔ وہ اردو شاعری کے اوتار تھے۔ آپ ان کا کوئی شعر پڑھ لیں، یہ صرف 2 مصروں کا جوڑ ہی نہیں بلکہ آپ اسے حدیث دل پائیں گے۔ اردو شاعری کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو جان اولیاء کو پڑھیں۔ ان کا ایک ایک شعر دریدہ شب کی تیرگی میں جگنو کی طرح چمکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھ کو خواہش ہی
ढूंढने की न थी, मुझ में खोया रहा खुदा मेरा। और फिर एक और जगह फकीरी रंग में कहते हैं कि अब तलक जिंदगी में क्या पाया, क्या नहीं जिंदगी की तैयारी। उन्होंने सस्पेंस और आलमी डाइजेस्ट के लिए बहुत से इदारिये लिखे और वो तमाम तहरीरें उनकी वफ़ात के बाद फरनूद के नाम से किताबी शक्ल में शाया हुई। वहीं पे कहीं लिखते हैं कि हम 1000 बरस से तारीख के दस्तरखान पर हराम खोरी के सिवा कुछ नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा सच है। इस एक जुमले ने हमारी तारीखी कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक कूजे में बंद कर दिया। फिर ऐसी ही ज़मीन पर गोया होते हैं कि कौमें अपने अपने रास्तों पर दूर तक आगे बढ़ चुकी हैं और हम हैं कि वक्त के टीलों पर खड़े ये दुआ कर रहे हैं कि या तो तहजीब व तमद्दुन के ये बढ़ते हुए काफिले रास्ते में कहीं लुट जाएं या फिर पीछे लौट आएं। वाह, क्या खूबसूरत चोट है जो दिल पे लगती तो है लेकिन असर नहीं दिखती। तो कहते हैं कि मैं तो खुदा के साथ हूं, तुम किसके साथ हो, हर लम्हा ला के साथ हूं, तुम किसके साथ हो। जॉन एलिया की शादी पाकिस्तान की मशहूर अदीबा और कालम निगार जाहिदा हिना के साथ 1970 में हुई और 1980 में अलहदगी हो गई। हम उनकी ज़ाती ज़िंदगी में दखील तो नहीं हो सकते, हाँ, मगर अलहदगी के बाद जॉन के मिजाज में बेबसी और बेजारी पैदा हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने तवील अरसा यानी 1986 तक गोशा नशीनी अख्तियार की। उनकी 2 बेटियां फिनाना और सुहैना और बेटा ज़रियून अपनी वालिदा के साथ ही रहे और उन्हें अपने बच्चों की कुर्बत नसीब न हो सकी। उसी कैफियत में कहीं लिखते हैं कि हमको सनम ने ख़ार किया वरना खुदा ही अच्छा था। और फिर लिखते हैं कि मैंने सब ख्वाहिशों को टाल दिया, अपने दिल से तुम्हें निकाल दिया। मार्च 1986 में सलीम जाफरी के इसरार पर जॉन दुबई के मुशाहरे में गए और बकौल उनके वहाँ मेरा ज़हूर सानी हुआ। जॉन ने आलमी डाइजेस्ट का इजरा किया। जॉन ने कई मौज़ूआत पर कुतब की तराजुम भी किया। तसव्वुफ़ पर लिखी किताब तवासीन जिसके मुसन्निफ़ मंसूर हल्लाज हैं, इसके अलावा 35 कुतब और 20 रसालों का तर्जुमा भी किया। 1968 से 76 तक उर्दू तरक्की बोर्ड से वाबस्ता रहे, जहां उर्दू लुगत की तरतीब व तदवीन में नुमायां किरदार अदा किया। 1988 में आलमी डाइजेस्ट मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया। बाद अज़ां अपने दोस्त मेराज रसूल के इसरार पर सस्पेंस डाइजेस्ट के मुदीर आला की जिम्मेदारी कबूल कर ली और डाइजेस्ट के लिए आखिरी वक्त तक इंशाइए लिखते रहे। गर हो सका न चार आए आशुफ्तगी तो क्या, आशुफ्ता सर को लोग संभाले हुए तो हैं। जॉन एलिया एक गज़ल गो शायर की हैसियत से उर्दू अदब में मशहूर हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी तादाद में नज़में भी लिखी हैं। जॉन की शायरी का पहला और उनकी ज़िंदगी का आखिरी मजमूआ कलाम शायद है। ये 1990 में मंजर आम पर आया। फिर उनकी वफ़ात के बाद यानी, गुमान, लेकिन और गोया किताबी सूरत में शाया किया गया। अभी भी इनका बहुत सा कलाम गैर मतबूआ है जो उन्होंने अपने ख़ास अहबाब के हवाले किया है, जो हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द क़ारीन के ज़ौक़े मुताला की नज़र किया जाएगा। इस वीडियो में भी कुछ गैर मतबूआ कलाम शामिल किया गया है। उन्होंने अपनी गज़लों और नज़मों की तरह कतात में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत अख्तियार किए, जिसमें रोमानवी अंसर नुमायाँ हैं। ज़रा कता मुलाहिज़ा कीजिए कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती। आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती।
تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو، تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو، تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو، تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو، تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو، تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو، اور اتنے ہی بے مروت ہو۔ جان نے دور جدید کی عکاسی کرتے ہوئے اس دور کے رائج موضوعات کو بحسن و خوبی برتا ہے۔ زندگی کے مختلف زاویوں اور تلخ حقائق کو بے نقاب کرنے کے ساتھ ساتھ زمانے کے مکر و فریب کو بھی نئی معنویت کے ساتھ بیان کیا، جہاں کہتے ہیں کہ جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، جو رانائی بہت زمانے کا نہیں، اسی کا پاکستان کا بھائی سلیم جعفری کے اعزاز میں ہم جب ٹہلا کرتے تھے حسین لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے، تو جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی، جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی، یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی۔ جان کو قطعات میں یہ کمال حاصل ہے کہ وہ 4 مصروں میں اپنا پورا مطلب واضح کر دیتے ہیں، اور اپنے معنی آفرینی کی عمدہ مثالیں ہیں جن میں ان کی فکر کا سمندر امڑ آتا ہے۔ انہوں نے اس قطعہ میں تنہائی کا ایسا خوبصورت منظر کھینچا ہے کہ کچھ دیر تو آپ اس کے زیر اثر ہو ہی جاتے ہیں۔ تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، نن کو عنوان رمز، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی۔ اور قریب ہے، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی۔ تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں۔ جان ایلیا نے خوبصورت تلمیحات کے ذریعے شعر کے پس منظر کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کلام میں کسی مشہور واقعہ یا روایت کو تلمیح کہتے ہیں، اور ایک شعر میں اس روایت یا واقعہ کو بند کر دینا صرف جان کا ہی حاصل ہے۔ انکار ہے تو قیمت انکار کچھ بھی ہو، یزداں سے پوچھنا یہ ادا اہرمن میں تھی۔ شعر میں متضاد الفاظ کے دارانے کو صنعت تضاد کہتے ہیں۔ جان کی شاعری میں صنعت تضاد کی شاندار مثالیں موجود ہیں، اور اس کے استعمال کا سلیقہ دیکھیے۔ لوگ مصروف جانتے ہیں مجھے، یا میرا غم ہی میری فرصت ہے۔ جان ایلیا کی شاعری میں مشکل پسندی کے ساتھ ساتھ سہل ممتنع کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ عام اور سادہ الفاظ میں گہرا مفہوم صرف انہی کو زیب دیتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اتنا خالی تھا اندروں میرا، کچھ دنوں تو خدا رہا مجھ میں۔ اور یہ شعر تو گویا ان کے اشعار کا سرتاج ہے۔ شعر سنو، کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، جہانگیر تم یہ مروا کے چھوڑے گا، کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ جان نہ صرف اپنے کلام اور نام کے حوالے سے یکتائے زمانہ رہے، بلکہ
وضاحت اور پڑھنے کے انداز کے معاملے میں بھی یکتا تھے۔ ہر شاعر اپنا کلام پڑھتا ہے، الفاظ کے اتار چڑھاؤ کا خیال رکھتا ہے، لیکن جان ایلیا جس طریقے سے اپنے کلام کی گہرائی اور گہرائی کو محسوس کر کے شعر پڑھتے تھے تو بسا اوقات ان کی آواز گلو گیر ہو جاتی تھی۔ فرتے جذبات سے سر کو جھٹک دیتے تھے، سر پر ہاتھ مارتے تھے، بال بکھیر لیتے تھے۔ یہ سب وہ کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا یہ رد عمل بے اختیار ہوتا تھا۔ وہ اس کیفیت میں ڈوب جاتے تھے۔ جان ایلیا زبان کا بہت خیال رکھتے تھے کہ بیشتر کلام سہل ممتنع ہے۔ ان کے یہاں سادگی بھی ہے اور پرکاری بھی، محاوروں کا برمحل استعمال بھی ہے، تکلم میں شوخی بھی ہے، تلخی بھی، اور یہی وہ محاسن ہیں جو انہیں جان ایلیا نہیں جان اولیاء بناتے ہیں۔ 8 نومبر 2002 کو بروز جمعرات اپنے بھتیجے قرار نقوی کے گھر آخری سانس لی، اور 9 نومبر کو بعد نماز جمعہ صحیح حسن کے قبرستان میں مدفون کر دیے گئے۔ شاعری اور نثر کو نئی جہتیں عطا کرنے پر اردو ادب تا دیر ان کا مشکور رہے گا۔ جو بسر ہوں میری جدائی میں وہ مہینے شمار مت کرنا، کیا خبر اب میں آؤں بھی کہ نہیں، تم میرا انتظار مت کرنا۔ ہم انتہائی دل جمعی اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ مواد تخلیق کرتے ہیں تاکہ آپ تک مکمل اور درست حقائق پہنچ سکیں۔ تاہم غلطی ہونا خارج از امکان نہیں۔ اس صورت میں آپ ہمیں آگاہ کیجیے، اور اگر کسی موضوع، شخصیت یا مقام پر آپ معلومات چاہتے ہیں تو اپنی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔